الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ایمان کو تازہ کرنے والی آیات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نالو و فریاد اور کسی سے دعا سوال و طلب جائز نہیں. یہ شرک اکبر ہے، اس لیے کہ کائنات میں کوئی ہستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ ایسی نہیں ہے جو آپ کو نفع سے نواز سکے اور آپ کی تکلیفوں کو، آپ کی مصیبتوں کو، آپ کی مشکلات کو آپ سے دور کر سکے. پکارا اسی کو جائے جو نفع نقصان کا مالک ہو، نفع سے ہمکنار کر سکتا ہو، تکلیف سے آزاد کر سکتا ہو. اور یہ صفت کسی کی نہیں، اللہ کے سوا، نہ فرشتوں کی، نہ نبیوں کی، اور نہ کسی ولی کی. چہ جائے کہ ہم شما شجر حجر شمس و قمر، کائنات میں کوئی ہستی نہیں. نافع اور ضار، دینے والا اور محروم کرنے والا صرف اللہ. رب العالمین فرماتا ہے اپنے نبی سے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. اللہ کے سوا ایسوں کو مت پکاریے جو آپ کو نفع سے نواز نہیں سکتا، جو آپ کی تکلیفوں کو دور نہیں کر سکتا، جو نہ نفع پہنچاتا ہے نہ تکلیف پہنچاتا ہے. اور یہ بات جو کہی گئی یہ تمام پر منطبق ہوتی ہے، انبیاء پر، ملائکہ پر، صالحین پر، اور شجر و حجر، تمام چیزوں پر یہ بات منطبق ہوتی ہے کہ کوئی بھی اللہ کے سوا نفع نقصان کا مالک ہے. گویا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کو پکاریے ہی مت، کیونکہ جب کوئی نفع نقصان کا مالک ہی نہیں ہے تو کس بنیاد پر پکارا جائے گا؟ وہ مدعو کیسے بن جائے گا؟ وہ معبود کیسے بن جائے گا؟ کیوں اس کو پکارا جائے؟ کیوں اس کی عبادت کی جائے؟ کیا وہ نفع کا مالک ہے؟ کیا وہ تکلیفوں سے آپ کو اور ہم کو نجات دے سکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر وہ معبود کب بنا اور کیوں بنا اور اس کو کیوں پکارا جا رہا ہے؟ فرمایا گیا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ. اللہ اکبر. اے نبی، اگر آپ نے ایسا کیا، حالانکہ آپ کر نہیں سکتے تھے، اللہ نے محفوظ رکھا تھا، نہ آپ کر سکتے تھے نہ دیگر انبیاء کر سکتے تھے، وہ تو آئی تھے شرک سے لوگوں کو منع کرنے کے لیے. اپنی قوم کے سب سے بڑے موحد ہوتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے بڑے تابعدار ہوتے تھے، عبادت گزار ہوتے تھے، بندگی کو اللہ کے لیے خالص کرتے تھے، اور خالص کرنے کی دعوت دینے کے لیے ہی اللہ نے ان کو بھیجا تھا. دعوت توحید ہی ان کا مقصد تھا. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. شرک سے منع کرنے کے لیے ہی اور بلا شرکت غیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی انجام دینے کی دعوت دینے کے لیے انبیاء کرام کو اللہ نے بھیجا تھا. وہ کب شرک کر سکتے تھے؟ یہ نصیحت ہم لوگوں کو ہو رہی ہے. نبی کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں خطاب کر رہا ہے. لیکن یہ سمجھ لو کہ اگر نبی بھی ایسا کریں بفرض محال، جو نہیں ہو سکتا، لیکن سپوز کر لو، محال شے کو ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے تسلیم کر لو کہ اگر وہ بھی ایسا کریں تو اللہ کہتا ہے فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. آپ ظالموں میں سے ہوں گے. ظلم سے مراد یہاں پر شرک، مشرکوں میں سے ہوں گے، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک البتہ سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم ہے. اس سے بڑا کوئی ظلم ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بندوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. اگر بندے اللہ کی بندگی کر رہے ہیں تو یہ عدل ہے، یہ حق اور انصاف ہے. لیکن اگر بندگی دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، اپنے خالق کی بندگی سے منہ موڑ رہے ہیں، یا بندگی میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں، تو سب سے بڑے ظالم ہیں. اس سے بڑا کوئی ظلم ہی نہیں ہو سکتا. فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. آپ بہت بڑے ظالم ٹھہریں گے، آپ ظالموں میں سے ہوں گے، یعنی مشرکوں میں سے ہوں گے. اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. کہ اگر آپ نے فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں، ورنہ آپ عذاب سے دوچار ہوں گے. آپ کو عذاب دیا جائے گا، کیونکہ مشرک ہیں،
اللہ کے علاوہ کو پکارنے والے مشرک ہوں گے، اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فتکون من المعذبین، آپ عذاب سے دوچار ہوں۔ اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو آپ پکاریں گے، آپ مشرک ہوں گے، اور مشرک کے سارے اعمال اکارت اور ضائع ہیں۔ رب العالمین سورہ زمر آیت نمبر 65 میں فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے کے تمام رسولوں کی طرف، تمام نبیوں کی طرف یہ حکم اتار دیا ہے، وہی کر دی ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو گے، لئن اشرکتا، کہ اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو گے، لیحبطن عملک، تو ضرور بھی ضرور آپ کا عمل یا آپ کے اعمال اکالت جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ ضرور بھی ضرور خاسروں میں سے، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، یعنی مشرکوں میں سے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے سورہ انعام آیت نمبر 88 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، اس سے قبل کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر فرمایا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، انبیاء تو توحید کے علمبردار تھے، شرک سے ہی تو نبرد آزما تھے، اپنی قوم کو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بندگی پر لگانے کے واسطے آئے تھے۔ مگر اللہ رب العالمین ان نبیوں کے متعلق بھی فرما رہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء کرام نعوذ باللہ کہ وہ شرک کریں، لیکن بفرض محال اگر یہ لوگ بھی شرک کریں تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کا عمل اللہ تعالیٰ ضائع اور برباد کرتے۔ تو شرک کسی سے صادر ہو، کسی سے بھی سرزد ہو، اگر شرک کر رہا ہے تو اس کے عمل برباد۔ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کو پکار رہا ہے مصیبت میں، پریشانی میں، اللہ کے علاوہ سے نالہ و فریاد کر رہا ہے، تو چاہے وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، کوئی بھی نیکی کرے، لیکن چونکہ اس کی زندگی میں شرک اکبر پایا جا رہا ہے، اس کے سارے اعمال ضائع اور برباد۔ مشرکین کے اعمال کیوں برباد کیے گئے؟ مشرکین بھی بہت نیکیاں کرتے تھے، کعبہ کے خدمت گار تھے، حاجیوں کو دودھ ستو پانی پلایا کرتے تھے، بڑے مہمان نواز تھے، انسانیت کی اعلیٰ قدریں ان میں موجود تھی، لیکن سارے اعمال برباد ہوئے۔ اس لیے سورہ فرقان آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے سارے عملوں کو اللہ رب العالمین نے خس و خاشاک کے مانند، تنکوں کی مانند اڑا دیا، بے وزن کر دیا، ویٹ لیس کر دیا، کوئی وزن نہیں، اس میں کوئی گرانی نہیں، ہلکے ہو گئے، تنکوں کی مانند اللہ نے اڑا دیا ان کے عملوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرک پر مبنی تھے۔ تو کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک قبول تبھی ہوگا جب آدمی شرک سے پاک ہو، اور خاص کر شرک اکبر سے، کیونکہ شرک اکبر اگر زندگی میں ہے تو کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین یہ وارننگ دے رہا ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ لوگ بھی شرک کریں، ہمارے اور آپ کے سوچنے کے لیے، آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے کہ اگر یہ انبیاء کرام بھی شرک کریں تو اللہ رب العالمین ان کے عملوں کو بھی ضائع اور برباد، پوری زندگی کے عمل کو ضائع اور برباد کر دے اللہ رب العالمین۔ اس کے بعد رب العالمین فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، زبردست آیت ہے، ایمان افروز آیت ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 106 107 ہم پڑھ رہے ہیں۔ 107 نمبر کی آیت میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اے نبی اگر اللہ رب العالمین آپ کو کسی تکلیف سے دوچار کرنا چاہے، کسی تکلیف میں، کسی مصیبت میں آپ کو مبتلا کرنا چاہے اللہ رب العالمین، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس مصیبت کو، اس پریشانی کو سوائے اللہ کے کوئی آپ سے دور نہیں کر سکتا۔ آپ نبی مکرم ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، امام الانبیاء ہیں، اولاد آدم کے سردار ہیں، آپ خود سے بھی، اپنی ذات سے بھی اپنی تکلیفوں کو دور نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، صرف اللہ ہی دور کرے گا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے تکلیفوں کو دور نہیں کر سکتے، غور فرمائیے، ان کی تکلیفوں کو بھی اللہ ہی دور کرتا ہے، تو دوسرا کوئی یہ کہے کہ ہماری تکلیف کو اولیاء کرام دور کر دیتے ہیں، انبیاء کرام دور کر دیتے ہیں، اور دوسرے اللہ کے بندے دور کر دیتے ہیں، سوچئے اس طرح کا عقیدہ شرکیہ کفریہ عقیدہ ہے۔ اور اگر اس سے کہتے ہیں کہ ہماری تکلیفوں کو دور کیجیے، ہماری مصیبتوں کو دور کیجیے، اب تو معاملہ صرف اسی حد تک نہیں ہے، معاملہ بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کروا دیجئے، آپ کر دیجئے، آپ تکلیفوں کو دور کر دیجئے، اللہ اکبر۔ اب تو تکلیفوں سے دور کرنے سے اور آگے بڑھ کر کے معاملہ یہاں تک آ گیا، معاف کیجئے، کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے۔ گناہ اللہ کی شان میں کیا ہے، نافرمانی اللہ کی ہوئی ہے، اور اولیاء کرام سے گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ ہمارے گناہوں کو
بخش دیجئے، آپ ہمارے میزان عمل کو قیامت کے دن نیکیوں کے پلے کو بھاری کر دیجئے، آپ ہم کو موت کے وقت میں ثابت قدم رکھیے، قبر میں ہم کو ثابت قدم رکھیے، لا الہ الا اللہ۔ اور فرمائیے، اور یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہے کہ ہم جن بزرگوں کو پکڑے ہوئے ہیں، جن کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، جن سے ہم چپٹ گئے ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا لیں گے۔ وہ جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے، جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، اور اپنے متقدین کو، اپنے مریدوں کو، خود سے عقیدت رکھنے والوں کو، چڑھاوا چڑھانے والوں کو جہنم میں جانے نہیں دیں گے، روک لیں گے۔ رب العالمین سورہ زمر آیت نمبر 19 میں فرماتا ہے، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، اے نبی جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ثابت ہو چکا ہو، عذاب کا فرمان جاری ہو چکا ہو، جس کے جہنم میں جانے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہو، رب العالمین اپنے نبی سے فرماتا ہے، افتنقذ من فی النار، تو کیا اس جہنمی کو آپ جہنم سے بچا لیں گے، نجات دے دیں گے؟ اللہ اکبر۔ یعنی آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ کے بس میں نہیں، آپ کی کیپیسٹی میں نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک شخص کو جہنم سے بچا نہیں سکتے، آپ کہیے گا آپ تو سفارش کریں گے، تو سفارش کریں گے اللہ کے حکم سے۔ جب اللہ حکم دے گا آپ پر فضل فرمائے گا، گنہگاروں پر فضل فرمائے گا، جو موحد ہوں گے، مشرک نہیں ہوں گے، جہنم میں جا رہے ہوں گے، اللہ رب العالمین آپ کو حکم دے گا آپ سفارش کیجئے، پھر آپ سفارش کریں۔ لیکن جس پر اللہ رب العالمین نے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے، رب العالمین کہہ رہا ہے کہ کیا آپ اس کو جہنم سے بچا لیں گے؟ یعنی آپ نہیں بچا سکتے، اور یہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگان ہم کو جہنم میں جانے سے بچا لیں گے۔ انشاءاللہ ایک مختصر وقفے کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ تکلیفوں کے دور کرنے کی بات سے بڑھ کر کے اب لوگ اللہ کے علاوہ سے، بزرگوں سے اپنے اپنے نظریے، عقیدے، آستھا، عقیدت اور تعظیم اور احترام کے اعتبار سے لوگوں نے مختلف بزرگوں کو اپنا رکھا ہے۔ تو ایسے بزرگوں کو جن سے ان کو بے انتہا عقیدت ہے، محبت ہے، اور غلو اس حد تک ہے کہ اللہ سے جو چیزیں مانگی جانی چاہیے اور جس چیز کا سوال اور جس چیز کی طلب اللہ سے کرنی چاہیے، اب وہ غیر اللہ سے کر رہے ہیں۔ تو صرف تکلیفوں کو دور کر دیجئے یا دور کرا دیجئے، بات صرف اس حد تک بھی نہیں ہے، اب بات اور اس سے آگے بڑھ رہی ہے کہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے۔ ہماری تکلیفوں کو دور کرنی ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، ہماری نیکیوں کے پلے کو قیامت کے دن باوزن کر دیجیے، بھاری کر دیجیے، موت کے وقت میں ہم کو بچا لیجیے، ثابت قدم رکھیے، ہماری زبان سے کلمہ جاری کرا دیجیے، قبر میں منکر نکیر کے سوال کے جواب صحیح صحیح دلوا دیجیے، لا الہ الا اللہ۔ اور فرمائیے، اور یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہے کہ ہم جن بزرگوں کو پکڑے ہوئے ہیں، جن کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، جن سے ہم چپٹ گئے ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا لیں گے۔ وہ جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے، جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، اور اپنے متقدین کو، اپنے مریدوں کو، خود سے عقیدت رکھنے والوں کو، چڑھاوا چڑھانے والوں کو جہنم میں جانے نہیں دیں گے، روک لیں گے۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین سورہ زمر آیت نمبر 19 میں فرماتا ہے، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، اے نبی جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ثابت ہو چکا ہو، عذاب کا فرمان جاری ہو چکا ہو، جس کے جہنم میں جانے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہو، رب العالمین اپنے نبی سے فرماتا ہے، افتنقذ من فی النار، تو کیا اس جہنمی کو آپ جہنم سے بچا لیں گے، نجات دے دیں گے؟ اللہ اکبر۔ یعنی آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ کے بس میں نہیں، آپ کی کیپیسٹی میں نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک شخص کو جہنم سے بچا نہیں سکتے، آپ کہیے گا آپ تو سفارش کریں گے، تو سفارش کریں گے اللہ کے حکم سے۔ جب اللہ حکم دے گا آپ پر فضل فرمائے گا، گنہگاروں پر فضل فرمائے گا، جو موحد ہوں گے، مشرک نہیں ہوں گے، جہنم میں جا رہے ہوں گے، اللہ رب العالمین آپ کو حکم دے گا آپ سفارش کیجئے، پھر آپ سفارش کریں۔ لیکن جس پر اللہ رب العالمین نے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے، رب العالمین کہہ رہا ہے کہ کیا آپ اس کو جہنم سے بچا لیں گے؟ یعنی آپ نہیں بچا سکتے، اور یہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگان ہم کو جہنم میں جانے سے بچا لیں گے۔ غور فرمائیے، کیا اللہ زیادہ جانتا ہے یا یہ جانتے ہیں؟ کیا نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، اللہ اپنے کلام میں جھوٹا ہے کیا؟ نعوذ باللہ۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، جس پر عذاب اللہ کی طرف سے ثابت ہو چکا ہو، جس کے حق میں فیصلہ ہو چکا ہو کہ وہ جائے گا جہنم میں، عذاب میں جائے گا، کیا آپ اس کو جہنم سے بچا سکتے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بچا سکتے تو دنیا کا کوئی انسان بدرجہ اولا نہیں بچا سکتا، کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ تو آپ اپنے گناہوں خطاؤں کی معافی اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کو ثابت قدم رکھے، ایمان پہ خاتمہ فرمائے، منکر نکیر کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ ایمان والوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی
قبر میں بھی ثابت قدم رکھے گا. کب؟ جبکہ وہ موحد ہوں گے، بالقول ثابت، توحید کے اوپر ہوں گے، کلمہ لا الہ الا اللہ کو سمجھنے والے، اس کے تقاضے کو ادا کرنے والے ہوں گے عملی طور پر. تب اللہ رب العالمین کو ثابت قدم رکھے گا، اللہ جہنم سے نجات دے گا. بہرحال اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اے نبی، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی تکلیف سے دوچار کرنا چاہے، کوئی تکلیف آپ کو دینا چاہ رہا ہے، تو اللہ کے سوا کوئی آپ کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا. اور اسی لیے جب آپ تکلیف میں ہوتے تھے تو یا اللہ کی رٹ لگاتے تھے، آیات اپنے جسم پر دم کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے دعا اور سوال کرتے تھے. جوتے کا فیتہ ٹوٹ جاتا تھا، تسمہ ٹوٹ جاتا تھا، تو کہتے تھے اللہ میرے جوتے کا فیتہ ٹوٹ گیا عطا فرما. ہر چیز کا سوال اللہ سے کرتے تھے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. تکلیفوں کو اللہ کے سوا آپ سے اے نبی کوئی دور نہیں کر سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر وہ آپ کو خیر سے نوازنا چاہتا ہے، کسی بھی خیر سے، تو کوئی اللہ کی طرف سے اترنے والے خیر کو آپ سے روک نہیں سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. ہم دعا کرتے ہیں یہ اللہ، جس کو تو دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو تو نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. معطی اللہ ہے، مانع روکنے والا اللہ. عطا و بخشش اسی کی طرف سے ہے، محروم بھی وہی فرماتا ہے. سارا خیر اسی کی طرف سے، اور ہر طرح کے شر کا دفیہ بھی اسی کے پاس. اس لیے توجہ اللہ کی طرف ہم کو کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ پر توکل کرنے والے، اللہ سے دعا کرنے والے تھے. اللہ رب العالمین نبی کو خطاب کر کے ہم کو خطاب کر رہا ہے، ہم کو سمجھا رہا ہے کہ تمہاری تکلیفوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اور تمہیں کوئی خیر سے اللہ کے سوا نواز نہیں سکتا. تمہاری تکلیفوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. اللہ جس خیر سے تم کو نوازنا چاہتا ہے اس سے کوئی محروم نہیں کر سکتا. یصیب بہ من یشاء من عبادہ. اپنا خیر جس کو چاہے عطا کر دے، اپنا فضل جس کو چاہے عطا کر دے، اپنے فضل سے جس کو چاہے نواز دے. وہو الغفور الرحیم. وہی نہایت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمے زاد ہیں، چچا زاد بھائی ہیں. دیکھیے اس حدیث میں ایمان افروز بات آپ نے کہی ہے. حضرت ابن عباس کو آپ نے نصیحت فرمایا ابن عباس سے، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. اے ابن عباس، اے عبداللہ، جب سوال کرو تو صرف اللہ سے، کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے، مدد چاہو تو صرف اللہ سے. وہی تمہارے سوال کو پورا کرے گا، وہی تمہاری مدد کرے گا. وَاعْلَمْ، خوب اچھی طرح سے یہ بات جان لو، ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک وان اجتمعوا علی ان یضروک بشیء لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک. ابن عباس خوب اچھی طرح سے جان لو، اور ہم سب خوب اچھی طرح جان لیں کہ اگر پوری امت، پوری انسانیت، پوری مخلوق مل جائے، اکٹھا ہو جائے ہم کو کسی نقصان سے دوچار کرنے پر یا ہمیں کوئی نفع پہنچانے پر، تو پوری مخلوق مل کر کے بھی اللہ رب العالمین کی لکھی ہوئی تکلیف کو ہم سے دور نہیں کر سکتے. اور اگر سب مل کے کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو بھی نفع نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے. خوب اچھی طرح سے جان لو، ان الامۃ لو اجتمعت، پوری امت اگر اکٹھا ہو جائے کہ وہ تمہیں کسی نفع سے نوازیں، نفع سے ہم کنار کریں، تو وہ تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے. اور اسی طریقے سے اگر پوری امت اکٹھا ہو جائے کہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنی تکلیف اللہ نے تمہارے مقدر میں کیا ہے. تو جب کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، کوئی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، تو پھر نفع کی امید دوسرے سے کیوں، تکلیف کے ازالے کی فریاد دوسرے سے کیوں نہیں ہم اپنے اس دعا کو، اپنے سوال کو، اپنی طلب کو، اپنی آرزو کو اور اپنی عبادتوں کو اللہ کے لیے خاص کریں. یہی ایک مومن کا شیوا ہے، اور جو اس کے خلاف ہے وہ مشرک ہے، اسلام سے خارج ہے. مگر میں نے بار بار آپ سے عرض کیا کہ وہی سوال اور وہی طلب جس پر اللہ قادر ہے، بیمار سے شفا یابی، امتحان میں کامیابی، تکلیفوں سے نجات، کاروبار میں برکت، روزی روٹی میں برکت وغیرہ. اب کوئی کسی کی مدد کے لیے کسی کو کوئی بلائے، کوئی کسی کو پیٹ رہا ہو، مارا بھائی ذرا بچاؤ، دیکھو یہ ہم پر ظلم کر رہا ہے، یا آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے بھائی سامان لاؤ، بچے کو کہتا ہے اچھا ذرا پانی پلاؤ. تو اس طرح کا جو کام آدمی عام طریقے سے لیتا ہے، دنیا عالم اسباب ہے، تو یہ تو عادی چیز ہے. یہ سوال نہیں ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ قوت، تاثیر، معنوی قوت، تکلیفوں کو ازالے کرنے کی بات، اور نفع اور خیر سے نوازنے کی بات، دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی بات، دنیا اور آخرت کی سعادت سے بہرہ ور کرنے کی بات، تکلیفوں کو دور کرنے کی بات.
اولاد سے نوا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس طرح کا سوال، اس طرح کی طلب اللہ کے علاوہ سے کرنا شرک اکبر ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ زبردست آیت تھی یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 106 اور 107، اور اس میں خطاب اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا۔ اور دوسری آیت جو باب من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ اور یدعو غیر اللہ، اللہ کے علاوہ سے فریاد کرنا، اللہ کے علاوہ کو پکارنا ایسے کاموں کے لیے جن پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے، شرک اکبر ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور آیت، بلکہ 4 آیتیں صاحب کتاب نے پیش کی ہے۔ دوسری آیت سورہ عنکبوت آیت نمبر 17 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، بے شک جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو یا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، عبادت ہے اور دعا بھی عبادت ہے، تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، غور فرمائیے کیوں پکارتے ہو؟ کیا وہ تمہاری روزی کے مالک ہیں؟ نہیں، روزی دینے والا تو صرف اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہے۔ تمہاری روزی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، فابتغوا عند اللہ، اللہ ہی کے پاس سے اپنی روزی چاہو۔ لہذا جس نے تم کو پیدا کیا، جو تمہاری روزی کا مالک ہے، جو تمہاری حیات و موت کا مالک ہے، تمہاری بندگی کا مستحق بھی وہی ایک ذات ہے، اللہ۔ کیوں ایسے کی بندگی کرتے ہو جن کے ہاتھ میں تمہاری روزی نہیں؟ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نانے شبینہ کا محتاج کرتا ہے۔ سب کی روزی آسمان میں ہے، وفی السماء رزقکم وما توعدون، تمہاری روزی آسمان میں ہے، رب العالمین دیتا ہے، اور آسمان میں ہے، کب تو آسمان سے بارش برسا کر تمہارے لیے اناج اور غلے اگاتا ہے، پھل فروٹ اگاتا ہے جس کو تم کھاتے ہو۔ تو روزی جس کے ہاتھ میں ہے اس کی بندگی کرو۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، عند اللہ، اور رزق کے اوپر عند اللہ پہلے ہے، اللہ ہی کے پاس روزی، یہ نہیں کہا گیا کہ روزی اللہ کے پاس، اللہ ہی کے پاس روزی ہے، کلام میں زور اور تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ ہی کے پاس تمہاری روزی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس روزی نہیں۔ فاعبدوہ، لہذا اللہ ہی کی بندگی کرو، اسی کی بندگی کرو، اسی سے مانگو، واشکروا لہ، اور اسی کی شکر گزاری کرو، الیہ ترجعون، اگر اس کے خلاف کرتے ہو، غیر اللہ کو پکارتے ہو، غیر اللہ سے روزی مانگتے ہو، غیر اللہ سے دعا اور سوال کرتے ہو، تو اللہ کی طرف پلٹنے والے ہو جہاں تم کو تمہارے کیے کی سزا دے گا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔